السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 11 ستمبر کی کال لے کر. جناب علی 11 ستمبر کو 76 سال ہو جائیں گے ہمارے قائد محمد علی جناح صاحب کو دنیا سے گزرے ہوئے، اور آئی وش کہ پاکستان ان خطوط پر چل سکے جس کی کوشش قائد نے کی اور جس کا خواب ان تمام لیڈروں نے دیکھا جنہوں نے یہ تحریک چلائی. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اچھا جناب، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے. یہ ہمارا ایک دوسرا چینل ہے جس کا نام ہے ٹریڈنگ آن لیولز. لوگوں کے بے حد اصرار پر ہم نے اس چینل پہ پہلے انگریزی میں انٹرنیشنل مارکیٹ، فوریکس، کموڈیٹیز یعنی کروڈ آئل اور گولڈ وغیرہ کی کال دی جاتی تھیں. تو بہت سوال اٹھتا تھا کہ اس کو اردو میں کیوں نہیں دیا جاتا. اصل میں انگریزی میں اس لیے دیتے تھے کیونکہ اس میں جو ہماری کلائنٹیل ہے وہ صرف پاکستان سے نہیں ہوتی، ہر جگہ سے ہوتی ہے، تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے انگریزی رکھا تھا. مگر اب الحمدللہ پاکستان میں اس کی ٹریڈنگ کافی بہتر ہو رہی ہے اور کافی لوگ اس بات پہ کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے بالآخر جو ہے اس کو تبدیل کر دیا. اب ہم فوکس کر رہے ہیں اردو میں اس کو دیں، اور انشاءاللہ تعالی ٹریڈنگ آن لیولز جو ہمارا چینل ہے اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے. آپ اس پہ جا کے ہماری جو ڈیلی سگنلز ہے، جو بائنگ اینڈ سیلنگ کال ہوتی ہے، گولڈ کی ہو یا کروڈ آئل کی ہو، جو وقتاً فوقتاً وہاں اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر اس کا آپ کو فارمیٹ چاہیے، ٹیکسٹ فارم میں چاہیے، تو اس کی پی ڈی ایف جو فائل ہوتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک گروپ بنا دیا ہے اور اس کا بھی لنک ہم اس میں ڈال دیں گے، یا 034561904443 پر رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں. اچھا جناب، آج کے سیشن کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ریپ اپ میں. آج کا سیشن مجھے تو مکمل طور پہ اس نے سرپرائز کیا ہے. 671 پوائنٹ کا اضافہ، 35% مزید والیوم. میرے لیے یہ بہت ہی ایکسائٹنگ اور سرپرائزنگ زیادہ ہے. جب صبح مارکیٹ کھلی تو مجھے مارکیٹ میں دم خم بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں آلریڈی مارکیٹ سے تھوڑا پیچھے رہنے کا مشورہ دے رہا تھا آپ کو. اور میں نے یہ بھی کہا تھا صبح کہ مارکیٹ میں اگر آپ اپنا ایکسپوجر کم کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. کوئی برائی نہیں ہے، مال پھر مل جائے گا، مگر ایکسپوجر کم کریں. اور اگر آج کا میں سیشن دیکھوں تو 200 پوائنٹ کی تیزی میں مارکیٹ صبح سے لے کر 2 بجے تک کھڑی رہی، اور مارکیٹ کے والیوم بڑے لو تھے. والیوم مارکیٹ میں آئے ہیں 2:15 بجے کے اراؤنڈ. جب مارکیٹ 2 بجے کے بعد بڑھنے لگی تو 2:15 بجے اچانک مارکیٹ میں والیوم آنا شروع ہو گئے، اور پھر مارکیٹ 12 کروڑ 11,55,000 والیوم کے ساتھ کلوز ہو گئی. 35% والیوم کا اضافہ ہو گیا. تو یہ جو ایک ایریا ہے جو 78,865، اور پھر میں نے میرے خیال میں کوئی 1-2 بجے یہ اپڈیٹ بھی کی تھی. مڈ ڈے تو خیر صبح جلدی دے دی تھی، میں نے 1-2 بجے اپڈیٹ بھی کی تھی کہ میرا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ مارکیٹ اگر 79,184 ایریا کے اوپر والیوم بنائے گی تو پھر مجھے بلز نظر آتے ہیں، ورنہ میں مارکیٹ سے سہمت نہیں ہوں. میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ مارکیٹ کسی وقت بھی ایگزاسٹ ہو سکتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا، اگر آپ والیوم چارٹ دیکھیں یا والیوم پیٹرن دیکھیں تو آپ کو جو میجرلی والیوم نظر آئیں گے 2:15 بجے کے بعد نظر آئیں گے، اور پھر 79,184 کے اوپر والیوم میں اس طرح اضافہ بھی ہوا. اور آخری 30 منٹس تو امیزنگ تھے. مارکیٹ جو ہے اس ایریا کے اوپر ہی رہی، اور پھر 671 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا بلز کو خاص آج پرفارم کریں گے، مگر بلز نے مجھے غلط ثابت کیا، اور پورا دن 78,865 کے پاس اسٹرگل کر کے پھر انہوں نے ایک بریک آؤٹ سچویشن دی ہے 2 بجے کے قریب. اور میں اس کو یہاں پر میں نے کال میں ایکسٹرا ویگنزا کا نام دیا ہے کہ ہمیں در حقیقت ایسا ہی کچھ نظر آیا کہ مارکیٹ کچھ ایکسٹرا ویگنزا طریقے سے اوپر گئی ہے اس کو. اور پھر ہم اگر دیکھیں
تو اوور آل مارکیٹ میں جو کنسسٹنسی رہی 78,000 کے بعد، شاید اس کا بھی کچھ عمل دخل ہو اس میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں والیوم کے بارے میں بار بار ڈسکشن کر رہا تھا پچھلی کالز میں، تو دراصل جو سارا سہرا جاتا ہے وہ ان والیوم کے بڑھنے سے مارکیٹ ہولڈ کر پائی اور اس ایریا کے اوپر، اور آخری 30 منٹس جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ وہ بڑی اچھے اور ایکسائٹنگ تھے، جس نے مارکیٹ کا اوور آل سچویشن چینج کر دی. ٹھیک ہے جی، جو انویسٹر اور ٹریڈر کا موڈ ہے وہ تبدیل ہو گیا. اب جو آپ کے سامنے پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کل آغاز کے ساتھ کوشش کرے گی 79,541 کے لیے. بیسیکلی میں 79,541 کے پاس مارکیٹ کو کھلتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ کا آغاز یہاں سے ہوگا، اور پھر مارکیٹ جو ہے مزید اوپر جانے کی کوشش کرے گی. اور ایسی صورت میں اگر وہ اسی طرح جس طرح کے آج والیوم تھے وہ بناتی رہے اور 79,441 کو آنر کرتی رہے، اس کے نیچے نہ ٹریڈ کرے، تو پھر ہمارا کل کا جو ٹارگٹ ہے وہ 79,700 ایریا ہے. یہ ہمارا کل کا ٹارگٹ ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ والیوم بڑھاتی ہے، جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ 79,441 کے اوپر اگر آدمی مارکیٹ والیوم جنریٹ کرتی رہتی ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ ہم 80,000 بھی دیکھیں. عین ممکن ہے ہم 80,000 بھی دیکھیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ بات کریں گے اس کی ایگزاسشن کی یا اسٹاپ لاس کی، تو وہی لیول جو مارکیٹ میں ٹریگر ہمارے لیے تھا 79، 184، 165 والا، وہی لیول اب مارکیٹ کا اسٹاپ لاس ہوگا جو مارکیٹ کو ایگزاسٹ کر سکتا ہے. تو اگر تو مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کرے گی تو ایگزاسٹ کرے گی. یہ ایگزاسٹ یقیناً لمیٹڈ ہوگی، بہت زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھنا پڑے گا کہ مارکیٹ نیچے سسٹین کیسے کرتی ہے. والیوم اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر کم والیوم کے ساتھ مارکیٹ نیچے بھی آتی ہے 165 کے تو ریکور کر سکے گی. مگر بہرحال اگر 165 کے نیچے ہوگی تو والیوم کم ہوں گے، ڈپریس ہوگی مارکیٹ. میں پچھلے 3-4 کالوں میں یہ بات بتا چکا ہوں، یا بلکہ ایک ہفتہ ہو گیا اب تو، کہ جو ایگریسو بیہیویئر ہو سکتا ہے وہ 78,630 کے نیچے ہوگا. جو بیئرز میں ایگریشن کی پاسبلٹی ہے، تو ابھی بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں میں کہ بیئرز میں ایگریشن 78,630 کے نیچے جا کے شروع ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج جو آخری 1.5 گھنٹے کا جو والیوم پیٹرن ہے، اگر اس سے سملر پیٹرن کل ہوتا ہے تو کل بلز کو روکنا مشکل ہوگا. اور جو آپ کو ٹارگٹ دیے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مارکیٹ اچیو کرے گی. ایک بات میں یہاں اپنے دیکھنے والوں اور فالو کرنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، جو ٹیکنیکل کال ہوتی ہے یا جو ٹیکنیکل انالیسز ہوتی ہے، اور جو لوگ مارکیٹ میں ٹریڈ کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ ٹرینڈ کے فالوور بنیں اور رسک مینجمنٹ کو اگنور نہ کریں. اب آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ مارکیٹ میں کوئی بہت طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے، مگر ٹریگر ہٹ ہونے سے ہم مارکیٹ میں آپٹمزم کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کل ہم آپٹمسٹک نہیں تھے مارکیٹ میں، کل ہم بالکل بھی آپٹمسٹک نہیں تھے، مگر آج کی کلوزنگ ہمیں صرف ایک دن میں اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور کر رہی ہے، کیونکہ ہم اس ایریا سے اوپر جا کے کلوز ہو گئے. اگر آپ کو کل کی میری گفتگو یاد ہو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 79,200 کے پاس 3 کنزیکٹیو سیشنز ہیں جو اس ایریا کے آس پاس ہائی بنا کے نیچے آ جاتے ہیں. تو اب جو بھی تیزی ہے وہ اس کے اوپر ہوگی، تو اب وہ اس کے اوپر چلی گئی تو ہم سیدھا آپٹمسٹک ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے، ریلی بن سکتی ہے. اور آج ہم 80,000 کی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو مارکیٹ میں ضد اور بحث نہیں کرنی. اگر میں نے ایکسپیکٹ کیا کہ مارکیٹ میں مومنٹم نہیں بن رہا، مارکیٹ نیچے گر سکتی ہے، اور مارکیٹ نے اوپر کا ٹریگر ہٹ کر دیا، تو مجھے بجائے اس کے کہ میں اپنی خواہشات کو فالو کروں، مجھے ٹریگر اور ٹرینڈ کو فالو کرنا چاہیے. یہ بات سمجھنے اور سیکھنے کی ہے ٹریڈر کے لیے. اگر وہ یہ سمجھ لے تو انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں کوئی بڑا نقصان وہ نہیں کرے گا.
اور جس طرح میں نے بتایا کہ ہم صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے نہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ، فوریکس مارکیٹ، کموڈیٹیز، مرکنٹائل ایکسچینج، ان سب کے لیے سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنا کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہماری ویڈیو پہ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.